یا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ مسلمانوں پر اس وقت کس طرح ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور مسلمان جو ہیں وہ بہت ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، خاص کر فلسطین کے حالات جو ناقابل بیان ہیں۔ آپ دوست حضرات، بھائی حضرات ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آپ کو سارا علم ہے کہ کس طرح فلسطینیوں پر، مسلمانوں پر یہودی اور عیسائی مل کر ظلم عظیم کر رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں ہم مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا ہمیں حل بتایا ہے۔ ہر چیز کا حل ہماری کتابوں میں، قرآن پاک اور صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحیح حدیث میں اللہ پاک نے ان کے حل ہمیں بتا دیے ہیں۔ ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے انہی کتابوں سے حل تلاش کرنے پڑیں گے اور اس پہ عمل کرنا پڑے گا، پھر جا کے ہمیں ان کے حل مل جائیں گے۔ دوستو، کچھ احادیث مبارکہ اور صحیح حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ انہیں غور سے سنیں، اس کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جہاد چھوڑ دو گے اور دنیا کے پیچھے لگ جاؤ گے، کھیتی باڑی کے پیچھے لگ جاؤ گے، بیلوں کی دمیں پکڑنوں میں لگ جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تم مسلمانوں پر ایک ذلت مسلط کر دیں گے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہٹے گی جب تک آپ لوگ یہ مسلمان دوبارہ جہاد کی طرف نہیں آ جاتے۔ پھر دوسری حدیث آپ سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ کفار تم پر حملہ کریں گے، اور اس طرح حملہ کریں گے جیسے کوئی بھوکا جو ہوتا ہے وہ کھانے کے ٹیبل کے اوپر، کھانا کا سامان ہوتا ہے اس پہ حملہ کرتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہوں گے یا ہمارے جو نمبرز ہیں وہ کم ہوں گے، تعداد میں ہم لوگ کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے اور تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ جیسی ہوگی، یعنی کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بیکار ہوگے تم، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے دلوں کے اندر وہن ہوگا۔ پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہن ایک بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، اور اس بیماری کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت تمہارے دلوں میں سما جائے گی، تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گی، اور تمہیں موت سے نفرت ہوگی۔ دیکھیے دوستو، ان احادیث کو سننے کے بعد یہ چیز بڑی واضح ہے کہ ہماری کمزوری کی اور ہماری جو ناکامی کی وجہ وہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی کہ ہماری ناکامی کی وجہ جہاد چھوڑنا ہے اور ہمارے دل میں وہن ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس جو گھوڑے نہیں ہے، ٹینک نہیں ہے، جہاں سب کچھ ہے ہمارے پاس، صرف جو نہیں ہے تو وہ ایمان نہیں ہے۔ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے، سب سے پہلے یہ وجہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم کیسے ان کے ساتھ لڑیں گے؟ دیکھیں، ہم نے نہیں لڑنا۔ جب آپ کہتے ہو کہ میں نے جہاد کرنا ہے تو جہاد کی تعریف بھی سمجھیں۔ جہاد ہوتا ہے اللہ کا کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی کلمت اللہ کے لیے لڑنا، اللہ کے دین کو نافذ کرنا۔ سب سے پہلے حق اللہ کا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کو اس کا حق دیا، جس کی زمین تھی، جس رب کی زمین تھی، اس کا قانون، اس کی شریعت اللہ پاک نے دنیا میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں نافذ کی۔ پھر اللہ کی مدد آئی، فرشتے آئے، آسمان سے فرشتے اترے، اور جس نے جنگ بدر، مسلمانوں کی تعداد بھی کم، اسلحہ بھی کم، اس کے باوجود اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دی۔ جنگ حنین، جنگ خندق، پھر بے شمار جنگیں، پھر صحابہ، چند صحابہ ساری دنیا کے حکمران بن گئے صرف اللہ کی اطاعت سے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کو نافذ کیا، صرف یہ کام کیا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے ان کو ایسی طاقت دے دی کہ دشمن کی بڑی بڑی فوجیں، بڑی بڑی طاقتیں، سپر پاورز وہ راہ کا ڈیر بن گئیں۔
دیکھیں دوستو اور بھائیوں، اس باریک سے نقطے کو سمجھیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں فلسطین کے لیے لڑنا چاہتا ہوں، میں کشمیر کے لیے لڑنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی اپنی زندگی اسلام سے دور ہے، اللہ کی شریعت سے دور ہے، اور آپ شاید انگریزوں کے ساتھ متاثر ہیں، ان کے جیسا لباس پہنتے ہیں، ان کے کلچر کو اپناتے ہیں، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ یاد رکھیں، جہاد کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے لڑنا، سب سے پہلے اللہ کا اس کا حق ادا کرنا۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں اللہ کے لیے لڑوں گا، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے لڑوں گا، اور ہم سب مسلمان مل کے اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو منائیں گے، اللہ ہم سے ناراض ہے، تو اللہ کی مدد آئے گی، فرشتے آئیں گے، ہماری مدد کریں گے، اور دشمن پر، کفار پر، یہودیوں پر اور ہندوؤں پر قہر بن کے ٹوٹ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ چند دنوں کی بات ہے، چند شاید دنوں کی بات ہو کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کا عروج ان کو واپس کر دے گا۔ صرف یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، احادیث مبارکہ کو اور قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ کفار نے ہمیں اللہ سے دور کر کے ہمیں پھنسا لیا ہے، تو ہم نے اس کی اس ٹریپ سے نکلنے کے لیے، اس کے جال سے نکلنے کے لیے اللہ کے دوبارہ قریب ہونا ہے۔ جب تک ہم اللہ کے قریب نہیں ہوں گے تو کفار ہم پہ حاوی رہے گا۔ جس دن اللہ کے ہم قریب ہو گئے تو اسی دن کفار کی موت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ہم اللہ کے قریب کیسے ہوں گے؟ ہم اللہ کے قریب اس طرح ہوں گے کہ ہم اللہ کے دین کو اپنائیں گے، اللہ کی شریعت کو بحیثیت پوری قوم کو، ہمارے حکمران اور سارے مسلمان ملکوں کے حکمران اس کو اپنائیں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کو راضی کریں گے، شرک و بدعت سے اللہ سے معافی مانگیں گے، اس سے اپنے آپ کو دور کریں گے، کیونکہ شرک و بدعت ایک ایسا گناہ ہے جو پوری قوم کو اللہ کے عذاب میں مزید ڈال دے گا۔ تو اگر ہم اللہ کو اس طرح منائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چند دنوں کی بات ہے کہ کفار جو ہے اس کے سارے سسٹم ختم ہو جائے گا، اس کا سارا نظام جادوئی نظام ہے، دھوکے کا نظام ہے، وہ غائب ہو جائے گا، اور اسلام کا عروج ہوگا، اور ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آخر میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کا ذکر کیا، طائفہ منصورہ اس کا نام ہے، آپ نے فرمایا ایک جماعت ہوگی، وہ حق پر ہوگی، اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکے گی، اور وہ قیامت تک جہاد کرے گی، اور وہ آخر میں دجال کو قتل کرے گی۔ تو اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ ایک جماعت ہے جو حق پر ہے، اور وہی جماعت ہے، اس کو ہم نے رول ماڈل بنانا ہے، ایسے پوری امت نے، پوری قوم نے، ہمارے حکمرانوں نے، اور پوری مسلمانوں کے ملکوں کے حکمرانوں نے اس جماعت کو دیکھنا ہے وہ کون ہے، وہ حق پر ہیں، تو ان کا ساتھ دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فلسطین تو کیا ساری دنیا مسلمانوں کے قدموں میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔